الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے مقرر کردہ مہینوں میں سے ربیع الاول کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ رب العزت کے بعد انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں، اور ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا اور سمجھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو تشکیل دینے کی کوشش کی جائے۔ اس حوالے سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس مہینے کی مناسبت سے کہ لوگوں کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ سیرت کا بہت وسعت سے اور گہرائی سے مطالعہ کریں، تو بہت مختصر انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر دیا جائے، تاکہ جو احباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ لفظ سیرت سارہ کا اسم ہے، اور اس کے لغوی معنی عبادت، طریقہ اور طرز زندگی، حیت، حالت، رویہ یا چال اور کردار کے آتے ہیں۔ مثلا طریقہ کے معنی میں کہا جاتا ہے کہ سارا بہم سیرتن حسنتن، کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھی سیرت کے ساتھ، اچھے طریقہ کے ساتھ جو ہے وہ چلا، اور قرآن میں یہ لفظ ایک مرتبہ آیا ہے، اور قرآن میں سیرت کا جو لفظ ہے یہ حالت کے معنی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سنعیدھا سیرتھا الاولی، کہ ہم ان قریب اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ دراصل یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو اس لاٹھی کو سانپ کی شکل اختیار کر گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ لسان العرب عربی کی بہت مشہور ڈکشنری ہے،
اور مصباح اللغات ہے، المنجد ہے، القاموس ہے، اس کے مطابق اگر کسی کی سوانح عمری ہو تو اس کو سیرت الرجل کہا جاتا ہے، کہ کسی آدمی کی جو سیرت ہے، سیرت الرجل۔ سیرت کی جمع سیر آتی ہے، اور ایک شاعر نے اس کو شعر میں بھی استعمال کیا ہے کہ سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا۔ تو سیرت اس حالت کو کہتے ہیں جس پر انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ تعریف امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں کی ہے، کہ سیرت کہتے ہیں جس پر انسان زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور کردار کو سیرت کا نام دیا گیا ہے۔ اب اس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے جملہ جو حالات ہیں ان کا بیان مراد لیا جاتا ہے۔ کسی اور شخصیت کے لیے یہ لفظ تقریباً استعمال میں ترک کر دیا گیا ہے، اور خاص کر اب یہ لفظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم بہت سی چیزوں کو سنتے رہتے ہیں، جیسے جلسہ سیرت، مقالات سیرت، اور کئی جو تحقیقی مضامین شائع کرنے والے یا دوسرے غیر تحقیقی مضامین شائع کرنے والے رسائل ہیں، وہ بھی سیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور سیرت نمبر وغیرہ شائع کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ لفظ جناب رسول اللہ کے لیے خاص ہو چکا ہے، اور تین الفاظ ایسے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حدیث، ایک سنت اور ایک سیرت۔ حدیث کی تعریف یہ کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر کو یا کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیقی وصف کو یا اخلاقی وصف کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث کی تعریف یہ کی گئی، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نخبۃ الفکر میں فرمایا کہ جس چیز کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے وہ حدیث ہے، یعنی جس چیز کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے وہ چیز حدیث کہلاتی ہے۔ اور دوسرا سنت کا لفظ اختیار کیا گیا۔ سنت کے بھی تقریباً وہی معنی ہیں جو حدیث کے معنی ہیں، معمولی سا فرق بعض لوگوں نے کیا ہے کہ حدیث کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال پر ہوتا ہے، جبکہ سنت کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال پر ہوتا ہے۔ لیکن حدیث اور سنت کی نسبت سیرت کے لفظ کے اندر بہت زیادہ جامعیت پائی جاتی ہے، یعنی سیرت کا جو لفظ ہے وہ حدیث اور سنت کی نسبت بہت جامع ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے جتنے بھی چیزیں متعلق ہیں وہ ساری کی ساری سیرت کے اندر بیان کر دی جاتی ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل حالات زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے والے کام، اور اس کے علاوہ آپ کے مکمل حالات زندگی چونکہ سیرت کا حصہ ہیں، اس لیے سیرت حدیث اور سنت کی نسبت بہت زیادہ جامع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تذکروں سے سجایا ہے،
اور بعض علماء نے اپنی کتابوں میں مستقل باب باندھ کر صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخصصات کو بیان فرمایا ہے، یعنی وہ خاص چیزیں جو صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر پائی جاتی ہیں، آپ کے سوا کسی اور کے اندر وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی، ان کو تخصصات کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بے شمار خصوصیات ہیں، اور ان میں سے بہت سی خصوصیات وہ ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ ایک بڑی اہم کتاب اور بڑی مختصر اور جامع کتاب اس حوالے سے ہے جو علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خطبات ہیں، اور انہوں نے ان خطبات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اور ان خصوصیات میں پہلی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عالمگیریت۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی ہادی آئے، وہ ایک خاص وقت کے لیے آئے، ایک خاص قوم کے لیے آئے، ایک خاص زمانے کے لیے آئے، ایک خاص علاقے کے لیے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے نبی ہیں، تمام علاقوں کے نبی ہیں، تمام زمانوں کے نبی ہیں، اور اس سے بڑھ کر قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ تمام جہانوں کے نبی ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے پیغمبر ہیں، اور پھر آپ کو جو رحمت بنا کر بھیجا گیا وہ بھی تو تمام جہانوں کے لیے بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کسی ایک قوم، کسی ایک علاقے یا کسی ایک زمانے کے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ تمام اقوام عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، اور انسان چاہے جہاں پر بھی آباد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مخاطب ہے اور قرآن کا بھی مخاطب ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب قرآن میں دیگر نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی بھیجا، یعنی نوح علیہ السلام خاص اپنی قوم کے لیے تشریف لائے۔ اگر ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا تو عاد کی طرف ان کی بعثت ہوئی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح باقی نبیوں کو ایک خاص زمانے اور قوم کے لیے بھیجا گیا، اور وہ نبی وقتی نبی تھے، اس لیے ان کی دائمی حفاظت نہیں ہوئی اور ان کی اصل برباد ہو گئی، یعنی پیغامات ان کے مدتوں بعد مرتب ہوئے، بعد میں تحریف یعنی تبدیلی کر دی گئی، اس لیے ان کے وقتی اور عارضی فرمودات تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ زمانے، ہر قوم، ہر علاقے کے لیے آپ کی سیرت عالمگیر ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سورۃ اعراف کی 158 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، اے پیغمبر فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سورۃ سبا کی 68 نمبر آیت ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔
آپ تمام انسانوں کی طرف خوشخبری دینے والے بھیجے گئے ہیں۔ ڈرانے والے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا نبی لوگوں کو کیسے ڈراتا ہے۔ اللہ کا نبی لوگوں کو ایسے ڈراتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو ڈراتی ہے کسی جن سے، اور کسی جو ہے وہ اپنا چیز سے کہ اس سے ڈر جائے اور سو جائے اور آرام کر لے۔ ماں کا ڈرانا جس طرح محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی طرح نبی بھی اپنی قوم کو محبت اور شفقت کی بنیاد پر ڈرایا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا پہلو تاریخیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخی حیثیت سے جس طرح محفوظ ہے، وہ عالم کے لیے ایک مائع حیرت ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں جبکہ اکثر رہنماؤں کی دنیا میں جو بڑے بڑے مذہبوں کے رہنما ہیں، بڑے بڑے ہادی ہیں، ان کی سیرتوں کے جو ضروری اجزاء ہیں وہ تاریخ سے گم ہیں، تاریخ ان کو بتانے سے قاصر ہے، اور اکثر مذاہب کے جو پیروکار ہیں وہ اپنے مذہب کے بانیوں سے، اپنے مذہب کے جو ابتدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تاریخ سے ناآشنا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تاریخ کی یہ حیثیت ہے کہ ہم اس کو سچ اور جھوٹ کو پرکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس کی حفاظت اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس کے بارے میں فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر یعنی قرآن اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کا سب سے پہلا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور پھر مسلمان اس کو حفظ کرتے ہیں، پھر اس کو لکھا گیا اور قرآن پاک پر عمل کر کے اس کو محفوظ بنایا گیا۔ جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کی گئی، اس کے بعد پھر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی، اور حدیث کی حفاظت میں محدثین کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جتنی صحیح روایات تھیں ان کو اکٹھا کیا، اور پھر روایات کی جانچ پڑتال کر کے اس کی کلاسی امت کو یہ بتا دیا کہ کون سی روایات صحیح ہیں، کون سی ضعیف ہیں، اور بن گھڑت روایات تھیں وہ حدیث سے باہر نکالی ہیں، اور ان پر ایک مستقل یا کئی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ڈاکٹر اسپرینگر جو کہ ایک یہودی مستشرق ہے، اس نے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ شائع کی ہے، اور اس کتاب کے مقدمے میں وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ مسلمان کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری ہے اور نہ آج دنیا میں موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت 5 لاکھ انسانوں کا حال معلوم ہو سکے۔ ڈاکٹر اسپرینگر کے نزدیک، جو کہ ایک یہودی مستشرق ہے، یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ حدیث اور سنت کی حفاظت میں مسلمانوں نے 5 لاکھ انسانوں کی زندگیوں کا حال معلوم کیا ہے، اور ان 5 لاکھ انسانوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا ہے۔ اور تیسری جو خصوصیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے حوالے سے ہے، اور کسی سیرت کے عملی نمونہ بننے کے لیے تیسری شرط
جامعیت ہوا کرتی ہے، جس کا مقصود یہ ہے کہ مختلف طبقات انسانی کو اپنی ہدایت اور روشنی کے لیے جن نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کے سب آئیڈیل زندگی کے آئینہ میں موجود ہوں۔ اگر اس نقطہ نگاہ سے کبھی دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو جامعیت کے معیار پر پوری ہو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اگر دونوں حیثیتوں سے جب آپ تفصیل ڈھونڈیں گے تو وہ پیغمبر اسلام کے سوا کہیں نہیں ملے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وہ صفات ہیں کہ جو باقی تمام انبیاء کی خصوصیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ یعنی جامع اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر باقی تمام نبیوں کی صفات کو جمع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر خطبات مدراس کے حوالے سے سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ، اسماعیل علیہ السلام کا ایثار، علیہ السلام کی سعی، ہارون علیہ السلام کی رفاقت کا جو حق انہوں نے ادا کیا، اور یعقوب علیہ السلام کی جو تسلیم و رضا ہے، داؤد علیہ السلام کا جو لہجہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا جو حکومت کرنا ہے، لوط علیہ السلام کی جان فشانی ہے، ایوب علیہ السلام کا صبر، وہ ساری خصوصیات جو دیگر انبیاء میں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری کی ساری خصوصیات موجود ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں کے ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، السلام کے معجزات یعنی آپ کا دم کرنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا ایک پرندہ بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، موسیٰ علیہ السلام کا ایک ید بیضا داری کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں داخل کرتے اور جب اس کو نکالتے تو وہ چاندی کی طرح چمکدار ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ تمام خصوصیات، آنچ خوباں کے ہما دارند، وہ جو ہر نبی کے اندر ایک ایک صفت اور ایک ایک خوبی تھی، اللہ نے ان تمام صفات اور تمام خوبیوں کو اکٹھا کر کے محمد بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی تمام انبیاء کی صفات اور خصوصیات موجود تھیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ کی سیرت کتنی جامع ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ آج کل اتنا اس کا مفہوم سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماڈلز کا دور ہے، فیشن کا دور ہے، اور لوگ ماڈلز کو فالو کرتے ہیں، اور میڈیا اس میں ایک بہترین استاد کا کردار ادا کرتا ہے، اور ماڈلز کو جن شکل میں دیکھا جاتا ہے لوگ اسی طرح کی شکل و شباہت بناتے ہیں، اسی طرح کے کپڑے
پہنتے ہیں اسی طرح کا حلیہ اور روپ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہمارے لیے کوئی سب سے بہترین ماڈل ہے تو اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پھر آپ کی سیرت اور آپ کی ہستی اتنی جامع ہے کہ زندگی کے کسی شعبے سے کوئی بھی شخص تعلق رکھتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. اگر کسی نے ایک سپہ سالار دیکھنا ہے تو دیکھے، اگر ایک اچھا استاد دیکھنا ہے تو اصحاب صفا کے استاد کو دیکھے، اگر کسی نے ایک اچھا امام اور خطیب دیکھنا ہے تو مسجد نبوی کے امام اور خطیب کو دیکھے، اگر کسی نے ایک اچھا شوہر دیکھنا ہے تو خدیجہ سے عائشہ تک تمام ازواج مطہرات کے شوہر کو دیکھے. بہرحال آپ کی شخصیت اتنی جامع ہے اور اتنی وسیع ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ قانون دان ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ خطیب ہے، چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہے، چاہے وہ ایک طبیب ہے، آپ کی سیرت اتنی وسیع اور اتنی جامع ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اور اتنی جامع سیرت ہے کہ ہر انسان کی مکمل رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی سیرت مکمل ہے. باقی انبیاء چونکہ ایک خاص وقت کے لیے آئے اور اس کا تقاضا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت باقی رہنی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان خطبہ حجۃ جب آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں سورۃ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یعنی اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بیشی ہو سکتی ہے، نہ ہی اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کچھ کم کیا جا سکتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل سیرت کے مالک ہیں اور ہر لحاظ سے آپ کا دین، آپ کی سیرت مکمل ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جا سکتی. آخری خصوصیت عملیت کے لحاظ سے ہے. لوگ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں اور یہودی علماء کی باتیں قرآن نے کی کہ وہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہود کے علماء جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور جو تعلیم ہو اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے جب آپ کو نبوت کا پروانہ ملا تو غار حرا سے جب آپ کو پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تو آپ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میں نبی بن گیا ہوں میری بات مانو، آپ نے اپنے سامنے پیش کیا، اپنا کردار ان کے سامنے پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا،
لوگوں میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، بتاؤ کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ انہوں نے کہا کہ جررنا کا مرارا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، بار بار آپ کا امتحان لیا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ میں صرف سچائی کو پایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی 40 بہاریں گزاریں، وہاں پر آپ کی ریپوٹیشن یہ تھی کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ ایک سچے اور امانت دار ہیں، اور دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی خصوصیات تھیں۔ آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، آپ نے کبھی شراب نہیں پی، آپ نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کار نبوت کے خلاف ہو، کیونکہ نبی براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی خطا سے وہ معصوم ہوا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے تو سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھا رہے تھے۔ اگر اخلاق کی اور اچھے اخلاق کی لوگوں کو تعلیم دی تو سب سے پہلے آپ خود اخلاق کے بلند درجہ پر فائز تھے۔ قرآن آپ کی شہادت دیتا ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند درجہ پر فائز ہیں۔ اور اخلاق کا جو اخلاق کی سیرت کی کتابوں میں یا لغت کی کتابوں میں جو تعریف کی گئی، اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ بات کو جو انسان کی پختہ عادتیں ہوا کرتی ہیں ان تو سچ بولنا آپ کی پختہ عادت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی صداقت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے کر ایثار کا عملی نمونہ فراہم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اگر اخوت، ہمدردی، مساوات جیسی تعلیم دیتے تو سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتے تھے، اور جب کوئی خود عمل کرتا ہو اور پھر کسی کو دعوت دے تو اس کی زبان کے اندر بھی اللہ اثر پیدا کر دیتا ہے، اور پھر لوگ اس ہادی کی بات کو ماننے میں اپنی عافیت سمجھا کرتے ہیں اور اپنے لیے توشہ آخرت سمجھا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر لوگوں کو تعلیم دی تو سب سے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھایا، اور اس عمل کی وجہ سے لوگوں پہ اثر ہوتا تھا، اور لوگ آپ کی بات سن کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ مکہ میں جو بھی شخص آتا، اور خاص کر حج کے زمانے میں جب لوگ آتے تو یہ کہا جاتا کہ یہاں پر ایک دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے ایک شاعر ہے، کوئی کہتا ہے ایک جادوگر ہے، اور یہ ان کا وار زیادہ کارگر تھا، اس لیے انہوں نے آپ کو جادوگر کہنا زیادہ مناسب سمجھا، اور زیادہ مشہور یہ تھا کہ آپ ایک جادوگر، جو بھی آپ کی بات سنتا ہے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ
آپ پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ طفیل بن عمر دوسی کو یہی کہا گیا کہ آپ اس شخص کی باتوں سے بچیں، کیونکہ اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اس کی بات سنتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے پہلے تو تھوڑا سا اعتراض کیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ مجھے سننا چاہیے کہ وہ شخص کہتا کیا ہے۔ اور جب طفیل بن عمر دوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی تو وہ ایمان لائے بغیر نہ رہ سکا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا، حالانکہ آپ کی زبان میں اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی وجہ سے تھا کہ آپ جو کہتے تھے اس پر خود عمل پیرا ہوتے تھے، تو اس وجہ سے جو بھی آپ کی بات سنتا آپ پر فوراً ایمان لے آتا۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات کیسی تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے، قرآن جو کچھ کہتا ہے اللہ کا نبی کر کے دکھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ذکر خیر موجود ہے۔ اگر سونا اخلاق کا حصہ ہے تو آپ کے سونے کو قرآن نے بیان کیا۔ اگر آپ چادر لے کر سو جائیں تو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، اور اگر آپ کمبل لے کے سو جائیں تو قرآن آپ کو یا ایھا المدثر کہتا ہے۔ آپ کا سونا قرآن، آپ کا اوڑھنا قرآن بیان کرتا ہے، آپ کا چلنا قرآن بیان کرتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، آپ جس دھرتی پہ چلتے ہیں اس دھرتی کی قسموں سے رب اپنے قرآن کو سجاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کرتے ہیں، غزوات کرتے ہیں، غزوات کا ذکر خیر قرآن کے اندر موجود ہے، اور قرآن مجید غزوات کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن کو غزوات کے تذکروں سے سجایا ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدات کرتے ہیں، صلح فرماتے ہیں، تو اس صلح کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی صلح جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح کفار مکہ کے ساتھ فرمائی، لیکن قرآن مجید نے اس صلح کا ذکر کیا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بیعت رضوان کا ذکر کیا، اور بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ ہیں، آپ کے بہت سے اعمال وہ ہیں جن کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے سیرت کا آخری حصہ عملیت سے متعلق ہے، اور جو اعمال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے اخلاق وہ ہیں کہ جن کی گواہی عصر حاضر کے مستشرقین نے بھی دی ہے، عصر حاضر کے ان لوگوں نے بھی دی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی نہیں مانتے بلکہ ایک اخلاقی طور پر ایک اچھے انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ اس میں ذکر اگر سر فہرست ذکر ہے تو وہ تھامس کارلائل کا ہے، جس نے اپنی کتاب ہیرو اینڈ ہیروز کو لکھا تو اسے نبیوں کی صف میں کوئی ہیرو نظر نہ آیا، اور اگر ہیرو نظر آیا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہیرو نظر آئے، حالانکہ وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا، وہ مسلکاً عیسائی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، آپ کے علاوہ پتہ نہیں کتنے نبیوں پر وہ ایمان رکھتا ہے، آپ پر ایمان نہیں لاتا، لیکن
اگر اسے نبیوں کی صف میں کوئی ہیرو نظر آیا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مائیکل ہارٹ 100 انسانوں کی زندگیوں کو اکٹھا کیا، 100 انسانوں کے تذکروں کو اکٹھا کیا، اور وہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ اخلاق کے لحاظ سے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے جو اخلاق سے اچھے انسان تھے اور اس دنیا سے گزر گئے۔ چنانچہ اس نے جب اخلاق کے لحاظ سے کلاسیفیکیشن کی، مسلکاً وہ عیسائی ہے، لیکن سب سے پہلے اس نے ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے۔ مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 ہے، اور اس میں سب سے پہلے ذکر خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ بھی عیسائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی نہیں مانتا، لیکن آپ کے اخلاق سے اس کو کہتے ہیں عربی میں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، یہ وہ فضیلتیں ہیں جن کی گواہیاں دشمن بھی دیا کرتے ہیں۔ سوامی رام لکشمن ایک ہندو شاعر ہے، اس نے جب نعتیہ کلام لکھا اور کا چاند اس کی کتاب کا نام ہے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ اشعار کہنے پر مجبور ہو گیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے یہ بڑے نمایاں اوراق ہیں، اور اگر آپ ان کو بڑی تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو بہرحال سید سلمان ندوی مرحوم نے اپنی کتاب خطبات مدراس، جو بڑی چھوٹی سی اور مختصر سی کتاب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری سیرت کے جو پہلو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور سیرت عالمگیر بھی ہے، تاریخی حیثیت بھی رکھتی ہے، جامع بھی ہے، کامل اور اکمل بھی ہے، اور عملی لحاظ سے ایک مکمل نمونہ فراہم کرتی ہے۔ ان مختصر گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ سیرت کا یہ بیان جاری رہے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت کم وقت میں بہت سی چیزوں کو بیان کر دیا جائے، تاکہ جو احباب سیرت سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور سیرت سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مختصر اور جامع انداز میں اور بہت مختصر وقت کے اندر وہ اپنے آپ کو سیرت کے مطالعے سے لبریز کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔